بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ ساری بحث پڑھی تھی کہ جب مفرد کا معنی واحد ہو۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ ساری تفصیل پڑھیں گے جب مفرد کا معنی واحد نہیں ہے بلکہ مفرد کا معنی کثیر ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل المتکثر المعنی له اقسام عدیدۃ وجہ العصر ان اللفظ الذی کثر معناہ ان وضع ذلک اللفظ لکل معنی ابتداء باوضاع متعددۃ علی حدۃ یسمى مشترکا کالعین وضع تارۃ للذهب وتارۃ للباصرۃ وتارۃ للرکبۃ وإن لم يوضع لكل ابتداء بل وضع اولا لمعنى ثم استعمل في معنى ثان لأجل مناسبة بينهما ان اشتهر في الثاني وترك موضوعه الاول يسمى منقولا۔ یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہوں اس کی زیادہ اقسام ہیں، متعدد اقسام ہیں۔ وجہ حصر یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے معنی زیادہ ہیں یا جس کے معنی کثیر ہیں، اگر تو لفظ کو وضع کیا گیا ہے ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر متعدد وضعوں کے ساتھ الگ الگ طور پر، تو نام رکھا جاتا ہے اس کا مشترک، جیسا کہ عین کبھی تو اس کو وضع کیا جاتا ہے سونے کے لیے، اور کبھی اس کو وضع کیا جاتا ہے آنکھ کے لیے، اور کبھی اس کو وضع کیا جاتا ہے گھٹنے کے لیے، اور اگر وضع نہ کیا جائے ہر ایک کے لیے ابتدائی طور پر بلکہ وضع کیا جائے اولاً ایک معنی کے لیے پھر استعمال کر دیا جائے دوسرے معنی کے لیے مناسبت کی وجہ سے دونوں معنوں کے درمیان، اگر تو مشہور ہو جائے دوسرے میں اور اس کا پہلا جو معنی موضوع ہے اس کو ترک کر دیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یعنی لفظ اپنے استعمال کے اعتبار سے چار قسموں میں چار معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ دو معنی حضرت یہاں پہ لکھے ہیں لیکن اس کے کل چار معنی بنتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں وہ یہاں پہ میں تفصیل سے لکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو یہی ہے مشترک، اور دوسرے نمبر پر ہے منقول، اور تیسرے نمبر پر ہے حقیقت، اور چوتھے اور آخری نمبر پر ہے مجاز۔ اب ان میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہیں اس کی متعدد اقسام ہیں، یعنی ایک سے زیادہ قسمیں ہیں۔ وہ کل کتنی قسمیں ہیں؟ وہ یہی چار قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ اب وجہ حصر اس کے اندر کیا ہے کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہیں اگر تو لفظ کو وضع کیا گیا ہے اپنے کثیر معنی کے لیے ابتدائی طور پر متعدد وضعوں کے ساتھ الگ الگ طور پر، یعنی واضح نے جب لفظ کو متعدد معنی کے لیے وضع کیا تھا تو ہر معنی کے لیے ابتداءً ہی الگ وضع کے ساتھ وضع کیا تھا، تو اس قسم کو مشترک کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے وضع کیا گیا تھا لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر متعدد اوضاع کے ساتھ علیحدۃ، الگ الگ طریقے پہ، جیسا کہ تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک۔ جیسا کہ عین ہے، کبھی تو اس کو وضع کیا گیا ہے سونے کے لیے اور کبھی اس کو وضع کیا گیا ہے باصرہ، دیکھنے والی، مطلب آنکھ کے لیے، اور کبھی اس کو وضع کیا جاتا ہے گھٹنے کے لیے۔ عین کا جو لفظ ہے یہ مشترک کا لفظ ہے، اس کے علماء نے کل 70-72 کے قریب معنی ذکر کیے ہیں۔ ان 70-72 کے قریب معنیوں کے لیے واضح نے الگ الگ طور پر اس لفظ کو وضع کیا ہے، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مشترک۔ اور اگر الگ الگ طور پر الگ الگ وضع سے اعتبار سے وضع نہیں کیا گیا تو پھر اس میں کیا تفصیل ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر وضع نہیں کیا گیا ابتدائی طور پر ہر معنی کے لیے الگ طور پر بلکہ اولاً تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا پھر اس کو دوسرے معنی کے اندر استعمال کر دیا گیا دونوں معانی کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، یعنی واضح نے ابتداءً اولاً تو ایک معنی کے لیے وضع کیا تھا لیکن پھر اس ایک معنی سے نقل کر کے دوسرے معنی کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ دونوں معنی کے درمیان ایک مناسبت پائی جاتی تھی۔ پھر آپ نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ آیا جب دوسرے معنی کے اندر استعمال کرنے جانا شروع ہو گیا ہے تو پہلے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا پہلے معنی میں اس کا استعمال بالکل ترک ہو گیا ہے۔ اگر تو پہلے معنی میں اس کا استعمال بالکل ترک ہو گیا ہو تو اس قسم کو کہا جاتا ہے منقول۔ یہ فرما رہے ہیں پھر استعمال کر لیا جائے دوسرے معنی میں مناسبت کی وجہ سے دونوں معنی کے درمیان، اگر تو وہ مشہور ہو جائے دوسرے معنی میں اور اس کا جو پہلا معنی موضوع لہو ہے اس کو بالکل ترک کر دیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول۔ اور اگر ایسا ہے کہ پہلے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، پہلے معنی کا استعمال بالکل ترک نہیں کیا گیا ہے، تو اگر تو وہ پہلے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہا جائے گا حقیقت، اور دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہا جائے گا مجاز۔ تو یہ چار قسمیں بنتی ہیں، حضرت نے 2 قسمیں ذکر کی ہیں لیکن میں نے آپ کو یہاں پہ چاروں قسمیں سمجھا دی ہیں۔